وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنازعوا فتفشلوا. صدق الله العظيم. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک ایسی امت میں پیدا کیا جس پر بلا شبہ اللہ کی بڑی نوازشیں ہیں، رحمتیں ہیں. اللہ کی ان مہربانیوں کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے ارشاد فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، آپ جس نعمت پر جس قدر اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں گے، اللہ اتنے ہی اور آپ کو اضافہ کے ساتھ عطا فرمایا. صحت کی نعمت ہے، اگر اس پر آپ شکر کریں تو صبح اور شام اللہ نے جو نعمت صحت کی دے رکھی ہے اس پر اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. علم کی نعمت، عقل کی نعمت، فہم کی نعمت، آنکھوں سے دیکھنے کی نعمت، اللہ نے جو آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اس کا بھی شکر ادا نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس سب کے باوجود کچھ ایسی باتیں بھی ہیں، ان نعمتوں پر ہمیں ایک شکر گزار بندہ رہنا چاہیے. لیکن ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے سماج میں شکر گزاری کے بجائے ناسپاسی، ناشکری، ایک دوسرے کی غیبت، شکوہ شکایت ہمارے معاشرے کا جز بن گیا ہے. آپ غور کیجئے، آپ اپنے گھر کو دیکھیے، گھر کے جو افراد ہیں روزانہ کا ان کا معمول کیا ہے؟ کیا صبح اٹھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنے محسنوں کا شکر ادا کرتے ہیں، یا ان کے بارے میں شکوہ شکایات کا دفتر کھول کر بیٹھتے ہیں؟ شکوہ شکایت کرنے والی قوم، شکوہ شکایت کی ذہنیت میں مبتلا ہونے والی قوم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی. لوگ جن لوگوں کی خمیر میں یہ داخل ہو گیا کہ ہم صبح سے لے کر شام تک کسی نہ کسی کی شکایت ہی کرتے رہیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی مقصد نہیں. وہ اللہ کے شکر گزار بندہ نہیں بننا چاہتے ہیں، بلکہ ایک شکوہ کرنے والا اور ایک شکوہ کرنے والی قوم، ایک شکوہ کرنے والی امت بننا چاہتے ہیں. بلا شبہ ہمارے سماج کی جو بڑی کمزوری ہے، جس سے بدگمانیاں جنم لیتی ہیں، اور بدگمانیوں میں مبتلا رہنے والے لوگ بہت ساری کمزوریوں میں مبتلا ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ جل شانہ نے بدگمانی سے بچنے کی تلقین فرمائی. ہم لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بدگمانیاں انسانوں کو ایک دوسرے کے خلاف آمادہ پیکار کر دیتی ہے، لڑنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. وہ بدگمانیاں اتنا دور تک لے جاتی ہیں کہ جھوٹے مقدمات ایک دوسرے کے خلاف کرنے سے پرہیز نہیں کرتے. مقدمات آپس میں ایک مقدمہ ہوتا ہے کہ حق کے لیے اگر کوئی بھائی آپ کا حق ادا نہیں کر رہا ہے تو شریعت نے اس کے جو طریقے بتائے ہیں اس طریقے سے اپنا حق لینے کی کوشش کی جا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف اس بات کے لیے ایک دوسرے کے خلاف لگے رہتے ہیں کہ اس کو ذلیل کرنا ہے، اس کو رسوا کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اپنے بھائی کی کو رسوا کرنے کے پھیرے میں ہوتا ہے، رسوا کرتا ہے، اللہ اس کو بھی ایسی جگہ رسوا کرتا ہے جہاں سے پھر اس کا کوئی دفاع کرنے والا نہیں رہتا. بس میرے بھائیوں، آپ غور کیجئے کہ ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں
کہ ہمارا دل اپنے بھائیوں کی طرف سے، اپنے محلے والوں کی طرف سے، اپنے سگے بھائیوں کی طرف سے، اپنی بہنوں کی طرف سے، بہنوئیوں کی طرف سے، چچا اور چچزاد بھائیوں کی طرف سے، اپنے پڑوسیوں کی طرف سے صاف ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی آئے، ایک معمولی جن کی کوئی شان نہیں تھی، صحابہ میں ان کا کوئی امتیاز نہیں تھا، وہ آئے تو دور سے وہ اپنے جوتے کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے آ رہے تھے۔ حضور نے دیکھا تو صحابہ سے کہا کہ جنتی شخص آ رہا۔ لوگوں کو بڑی حیرت تھی کہ ایسے معمولی شخص کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، وہ آئے تو حضور نے فرمایا کہ جنتی آ رہا ہے۔ ایک نوجوان صحابی کو اس بات پہ غیرت ہوئی کہ جا کر دیکھیں کہ ان کا کون سا عمل ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس دنیا میں بھری مجلس میں کہا کہ جنتی آ رہا ہے۔ وہ ان کے جا کر مہمان بنے، کچھ بہانے کیے اور بہانے کے ساتھ ان کے گھر میں رہے، شام کو رہے، رات کو ان کے ساتھ رہے، پھر صبح ہوئی، دوسرے دن بھی رہے، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ رات کو رہے تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ ان کا کوئی بڑا عمل ہے، راتوں کو دیر تک تہجد میں گزارتے ہوں، اٹھ کے تسبیحات پڑھتے ہوں۔ جب وہ دوسرا دن گزر گیا، جانے لگے، ان سے اجازت لی تو صحابی نے پوچھا کہ بھتیجے کیوں آئے تھے، کیوں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، میں اس عمل کو دیکھنا چاہتا تھا کہ کون سا عمل ایسا ہے جس نے آپ کو اس دنیا میں حضور کی زبانی جنتی ہونے کی بشارت دی۔ انہوں نے کہا کہ بھتیجے میرے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں، جو تم کرتے ہو وہی میں کرتا ہوں، تم بھی نماز پڑھتے ہو میں بھی پڑھتا ہوں، حضور کی مجلس میں جاتے ہو میں بھی وقت نکال کے جاتا ہوں، صرف ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ میں جب رات کو سونے کے لیے جاتا ہوں تو اپنے دل کو ٹٹولتا ہوں کہ میرے دل میں کیا کسی میرے بھائی کی طرف سے بدگمانی تو نہیں ہے۔ میں اپنے دل کو خالص کر لیتا ہوں، اپنے دل میں کسی کی طرف سے کوئی کینہ، کوئی ضغینہ، کوئی حسد کا جذبہ جب نہیں پاتا ہوں تب میں سوتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں انہوں نے پھر جا کر اس واقعے کا تذکرہ کیا تو حضور نے تصدیق کی کہ ایسے دل والے ہی جنت میں جائیں گے جن کے دل میں کسی کی طرف سے کینہ نہیں ہو، کسی کی طرف سے شکوہ شکایت نہیں ہو، بری بات نہیں ہو۔ ہم لوگ اپنے دلوں کو ٹٹولیں، ہمیں سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے اس وقت۔ سچر کمیٹی کی جب رپورٹ آئی تھی تو اس میں ہم لوگوں نے یہ بات پڑھی کہ ہندوستان کے جیلوں میں تعداد کے اعتبار سے مسلمانوں کو جتنا ہونا چاہیے اس سے دوگنا یہ جیلوں میں بند ہے۔ ہمیں تشویش ہوئی کہ کیا یہ مجرم ہیں، کیا ان کا پیشہ جرم ہے، ان کا پیشہ چوری ہے، ڈاکہ زنی ہے۔ ہم لوگوں نے دیکھا کہ سماج میں ایسی بات تو نظر نہیں آ رہی ہے، جو سماج کا عام حصہ ہے ان میں تو سماجی اعتبار سے ان چیزوں میں یہ کم مبتلا ہے، تو پھر جیلوں میں ان کی تعداد کیوں زیادہ ہے؟ کیا فرقہ وارانہ فسادات ہوتے ہیں؟ تو دیکھا گیا کہ فرقہ وارانہ فسادات میں تو سال دو سال پر کسی شہر میں ہوتے ہیں اور ان کی بھی ایک متعین تعداد ہے، وہ تعداد جیلوں میں جاتی ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ نکل آتے ہیں۔ بعد میں جب ہم نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ بھئی جیل میں ڈالنے والے کوئی دوسرا نہیں ہے، تو ہم ہی ہیں کہ ہم تھانوں میں اپنے بھائیوں کے خلاف کیس لے کے جاتے ہیں۔ وہ اگر تھوڑا جرم کیے ہوا ہوتا ہے تو اس کے جرم کو بڑھا کر اس کے اوپر مقدمے کرتے ہیں، پھر جب اس سے تشفی ہمیں نہیں ہوتی ہے تو پولیس کو ہم پیسے بھی دیتے ہیں کہ اس کو پکڑے اور اس کو جیل میں لے جا کر داخل کرے۔
पिछले साल जब मैं यहाँ बेतिया में प्रोग्राम जब हमारा शरिया का चल रहा था तो हमारे एक वकील साहब ने इसको कहा कि यहाँ मुकदमात मुसलमानों की तादाद से दुगुना है। जो यहाँ कोर्ट और कचहरी में मुकदमात होते हैं उनमें ज्यादा है। हमने गौर किया कि ये मुकदमात किसने किए। गैर मुस्लिमों के तो ये मोहल्ले में भी नहीं रहते, गांव में भी रहते हैं तो उनसे इनके झगड़े नहीं होते, खेती बाड़ी के झगड़े नहीं होते, जमीन जायदाद के झगड़े नहीं होते, तो ये फिर मुकदमात आए कहां से चंपारण जिला के इस कोर्ट में। आज भी हमारे एक मोहतरम शख्सियत ने जो उसी कोर्ट के एक अच्छे ओहदे पर हैं जज के, उन्होंने कहा कि भाई 70% यहां चंपारण में मुकदमात मुसलमानों के हैं। शर्म की कोई इंतहा नहीं है। ऐ लोगों, आप सब अपने अपने गांव में इलाकों में देखिए, क्या इससे भी ज्यादा शर्म की कोई बात हो सकती है कि आप अपने भाई को जलील करने के लिए कोर्ट कचहरियों में मुकदमात की तादाद बढ़ा रहे हो। सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट में ये नहीं लिखा कि ये मुकदमा करने वाले कौन लोग हैं और जेल में डालने वाले कौन लोग हैं। सारी दुनिया तो ये समझ रही थी कि ये दूसरे लोग हैं जिन्होंने इनके खिलाफ मुकदमात कर रखे हैं। ये कुछ और पुलिस वाले हैं जिन्होंने इनको झूठे मुकदमात में फंसाकर इनको जेलों में डाल रखा है। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है, लेकिन अक्सर तो ऐसा नहीं है। यहाँ दारुल कज़ा है, यहाँ लोक अदालतें चलती हैं, यहाँ पंचायत का निजाम है, उलमा है, अइम्मा है। क्यों ऐसा हो रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि थोड़ी देर के लिए इंसाफ करना 70 साल की इबादत से अफजल है। क्यों नहीं इस इबादत को अंजाम देते हो लोगों? अगर तुम 70 साल की इबादत चाहते हो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान है और बिलाशुबा ईमान है और इस हदीस के ऊपर भी ईमान है, तो 70 साल की इबादत करने वाले क्यों नहीं पहल करते और आपस में इन मुकदमात को खत्म कराते, सुलह कराते? लोगों, ये खुदकशी है। मुकदमात की ज्यादती खुदकशी है। अल्लाह तबारक ताला ने इसीलिए फरमाया ला तनाज़उ फतफशलू, तुम आपस में झगड़े मत करो, आपस में झगड़े मत करो वरना नाकाम हो जाओगे। ए लोगों, आज आपकी नाकामियों की वजह आपके अंदर है। आप बिना वजह दूसरों पर इल्जाम देते हैं। हालात का जायजा लीजिए, अपने अमल का जायजा लीजिए। मैं आज के इस जलसे से जरूर कहूंगा आपसे, और उसके तरीके भी हम ढूंढेंगे कि कैसे इन मुकदमात को, कैसे इन लोगों को जो जेलों में बंद है आपसी रंजिशों की बुनियाद पर उनको नाजायज तरीके से जो लूट मची हुई है। आप थानों का हाल देखिए। सबसे खुशनसीब वो थाने का अफसर है जो किसी ऐसे एरिया में आता हो जो आपका हो। आपके एरिया में अगर कोई पुलिस है, अफसर है, थानेदार है, तो फिर क्या कहना वो रिश्वत ले या नहीं ले, आप खुद लेकर जाते हैं उसके हाथ में देने के लिए, किसी और के खिलाफ नहीं, अपने सगे भाई के खिलाफ, अपने चचेजाद भाई के खिलाफ, अपने मोहल्ले वालों के खिलाफ। क्या इसमें कोई शुबा है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐसे सारे लोग जहन्नमी हैं। अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। ये रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाला तो है ही है, लेकिन ये लोग जो जबरदस्ती जाकर रिश्वत दे रहे हैं अपने हक के हुसूल के लिए, जबरन उनसे कोई रिश्वत नहीं ले रहा है बल्कि रिश्वत चाह के दे रहे हैं। बस मेरे भाइयों, हम अपनी बात को मुख्तसर करना चाहते हैं इस अपील के साथ कि खुदकशी मत कीजिए। आज यहां तालीम की क्या हालत है? उन इलाकों में जाके देखिए, उन गांव में जाकर देखिए जिस गांव में आपसी लड़ाइयां हैं, उन खानदानों को जाकर देखो जो कभी मुअज़्ज़ज़ कहलाते थे, जिनके पास जमीन जायदाद थी। उन लोगों ने आपस में लड़कर अपने आप को तबाह किया। एक भाई ने दूसरे